بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی، جو شان، جو فضل و کرم، جو حسن و جمال، جو سوری محاسن اور معنوی خوبیاں تو نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، ان کا صحیح عرفان اور پہچان ہمیں بھی نصیب فرما اور ان کو اس طرح بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما جس کے مطالعہ سے تاریخ کے دل روشن ہو جائیں، مردہ روحیں زندہ ہو جائیں اور ذوق و شوق کی دنیا آباد ہو جائے۔ جہاں غفلت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں تیرے ذکر پاک اور تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کی قندیلیں فروزہ ہو جائیں۔ حیات طیبہ سیرت النبوی کے سلسلے میں یہ پہلی ویڈیو ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس کاوش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق بخشے گا۔ اللہ نے فرمایا، ترجمہ: یقیناً میں نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ میں نے ان میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھیجا جو پڑھتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پاک کرتا ہے انہیں اور سکھاتا ہے انہیں قرآن اور سنت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ربیع اول کا مہینہ تھا اور سموار کا دن تھا۔ 12 سہانی گھڑی تھی جب مکہ کے سردار عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ آپ کے نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے ہر درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگی۔ جہاں کہیں بھی مایوسیوں نے پنجے گاڑ رکھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت ہی بیدار نہیں ہوا بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ظلم و ستم کی ان زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اس کو ہر قسم کی معاشی، سیاسی اور ذہنی غلامی سے رہائی کا مسردہ جاں فضا ملا۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خبر حضرت عبد المطلب کو دی گئی اس وقت آپ حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنے قوم کے بندوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ولادت کی خوشخبری سن کر آپ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ آپ اسی وقت حضرت آمنہ کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت آمنہ نے آپ کو بتایا، جس رات سرکار دو عالم کی ولادت و باسعادت ہوئی اس رات میں نے ایک نور دیکھا جو شام کے محلات میں جگمگا رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس نور کو خود دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس انعام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ یہ بات بنی اسرائیل میں علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ مکہ میں ایک یہودی سکونت پذیر تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کر پوچھا کہ اے قریش، کیا تمہارے ہاں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوگا؟ جب اسے معلوم ہوا آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ یہودی کہنے لگا، مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے حضرت سے کہا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اے قبیلہ قریش، تم خوشیاں مناؤ، اس بچے کی برکت سے مشرق و مغرب میں تمہاری عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اس رات میں خانہ کعبہ گیا تو میں نے دیکھا کہ بتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے سر سجود یعنی سر کے بل گر پڑے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد والی و صحابہ وسلم۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 1000 مرتبہ درود بھیجے گا اس کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔